سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی اختیار کرو۔ علماء نے تقوی کا مطلب یہی لکھا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے امید اللہ سے لگا کے رکھو، ڈرو اللہ سے، مانگو اللہ سے، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، دوپٹے دراز کرو اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا، جہاں سے تم تصور نہیں کر سکو گی، گمان نہیں ہوگا تمہیں۔ کتاب میں لکھا ہے قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، ان کے ساتھ ایک عورت تھی، ایک ہی عورت تھی، ایک گھرانے کے لوگ تھے، پورے آپس میں محرم تھے، نامحرم کوئی نہیں تھے، سب محرم تھے۔ ایک عورت تھی، عورت بھی امید سے تھی۔ قافلہ چلا، اب وہ پیدل سفر تھا، سال لگ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے، برس لگ جاتے تھے، وقت بہت لگ جاتا تھا۔ یہ قافلہ پیدل چلا، راستے میں اس عورت کو بچہ ہوا، ولادت ہوئی، اور ادھر بچہ ہوا، ادھر اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی ماں کی قدر کرو، ماں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمیں جنم دیا ہے۔ کتنی مائیں ہیں درد کو برداشت نہیں کرتی، خود تو مر جاتی ہیں، بچوں کو زندگی دے جاتی ہیں۔ تو وہ ماں مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ بچ گیا۔ قافلے والے حیران ہو گئے، لوگوں نے کہا بچہ تو بچ گیا، ماں مر گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اس میں ایک دانا آدمی تھا، چالاک آدمی، ہوشیار آدمی، جاننے والا تھا، علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا بچے کا بعد میں سوچیں گے، پہلے میت کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اور پھر اس ماں کو نہلایا گیا، اسے دھلایا گیا، اسے کفنایا گیا، پھر اس کا جنازہ اٹھا، پھر لوگوں نے نماز پڑھی، پھر صحرا میں اس کو دفنا دیا گیا، صحرا میں اس کو دفنا دیا گیا، اور وہیں اس کو دفنایا گیا۔ اور یہ اصول ہے، جو آدمی حج کے لیے نکلے اور جہاں اس کا انتقال ہو جائے اس کو وہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا آدمی حج کے لیے نکلے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کی موت ہوگی، اور وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اور لبیک کہتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو اس عورت کو اسی ریگستان میں دفنا دیا گیا اور اس کی قبر بنائی گئی۔ پھر بعد میں مشورہ کیا گیا بچے کا کیا کریں گے؟ لوگوں نے کہا یہ بچہ تو ماں کا دودھ پیتا ہے، اب ماں ہی نہیں رہی، بچے کا کیا کریں گے؟ قافلے والوں کے ساتھ کوئی جانور نہیں تھا، بکری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھی، اونٹنی نہیں تھی، اور جانور نہیں تھا۔ قافلے والوں نے کہا ہمارے ساتھ تو توشہ ہے، کھانا ہے، اور بچہ تو کھا نہیں سکتا، ہم سب مرد ہیں، بچے کو کچھ کھلا پلا تو نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ بہت غور کرنے کے بعد قافلے والے اس بات پہ متفق ہو گئے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس بچے کو ایک غار کے دہانے پہ لے جا کر کے رکھ دیں گے، اور غار کے دہانے میں اس بچے کو سلا دیں گے، اور غار کو پاڑ دیں گے۔ زندگی مقصود ہوگی، اللہ کو بچانا ہوگا، اللہ بچے کو بچا لیں گے، اور مارنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو مار دیں گے۔ اور سب نے مشورہ کیا، ایک غار پہ پہنچے اور غار میں بچے کو سلایا، اور پھر اس کو پاڑ دیا، اس پہ پتھر لگا دیا، اور یہ حج کے لیے چلے گئے۔ سال لگ گیا، حج سے واپس ہو رہے، اسی جگہ سے واپس ہو رہے، کسی کو خیال آیا، اس نے کہا اسی جگہ اس عورت کا انتقال ہوا تھا، اور اسی جگہ اس بچے کو پہاڑ پہ رکھ دیا گیا تھا، چلو چل کے بچے کو دیکھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ایسی بیوقوفی مت کرو، اور یہ پاگل پن ہے، بچہ تو مر گیا ہو گیا، بچہ تو مر گیا ہوگا، اس کو تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گیا ہوگا، اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی ہوگی، اس کا گوشت جانوروں نے کھا لیا ہوگا، وہ بچہ تو زندہ نہیں ہوگا۔ مگر ایک آدمی دوڑا، پہاڑ پہ پہنچا، اس نے پتھر ہٹایا، اس نے دیکھا بچہ حرکت کر رہا ہے، اور بچہ زندہ ہے، اور مسکرا رہا ہے، وہ چیخ پڑا، کہنے لگا دیکھو اللہ کی قدرت، بچہ زندہ ہے۔ لوگ آئے اور لوگوں نے غار سے بچے کو نکالا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا بچے کی شہادت کی انگلی اس کے منہ میں ہے، تو کہا اس کی انگلی باہر نکالو۔ جب انگلی باہر نکالی گئی تو اس کے شہادت کی انگلی سے دودھ بہ رہا تھا۔ سبحان اللہ کی قدرت دیکھیے، جو اللہ رگوں میں خون بہانے پہ قادر ہے اور طاقت رکھتا ہے، وہی اللہ اسی رگوں سے دودھ بہانے پہ بھی قادر ہے اور طاقت رکھتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زندگی کا سامان خود اس کی انگلی سے کیا، ذریعہ اس کی انگلی کو بنایا، انگلی سے خون نہیں نکالا، انگلی سے دودھ نکالا اور اس بچے کو زندہ رکھا۔ مانگو اللہ سے مانگو، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فإنی قریب، مجھ سے مانگو میں تمہارے شہرک سے زیادہ تم سے قریب، انی اقرب الیہ من حبل الورید، مانگو مجھ سے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب، تمہارے باپ سے زیادہ قریب، تمہاری ماں سے زیادہ قریب، تمہارے دوست سے زیادہ قریب میں ہوں، مجھ سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دوپٹے تو دراز کرو، دامن تو پھیلاؤ میرے سامنے، دیکھو میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں۔ یقین رکھو اللہ دینے والے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مانگو اللہ سے، وہی دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو، آپ رب کے بندے ہیں، رب سے مانگو، ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں پھیلاؤ۔ یہ المیہ ہے آج کے زمانے کی مسلمان عورت کا المیہ ہے، سب سے مانگتے اللہ سے نہیں مانگتے، سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو آپ نیت کرو آج ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں گے۔ بخاری شریف میں ہے حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، آپ کا جوتا ٹوٹ جائے، جوتی ٹوٹ جائے، سینڈل ٹوٹ جائے، چپل ٹوٹ جائے، کس سے مانگو؟ حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو۔ چپل ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، گھر کی ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ دینے والے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ بہت ساری عورتیں، ان کی ہمارے سامنے مثال ہے، مرد جب تک زندہ تھا یہ سمجھتے تھے مرد تو دینے والا، کھلانے والا ہے، اور شوہر کے انتقال ہونے کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد وہ یہ سمجھتی تھی کھلائے گا کون، کہاں سے کھائیں گے، کمانے والا چلا گیا۔ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، مرد کی زندگی میں وہ نہیں کھاتی تھی جو بیوگی کی زندگی میں کھا رہی تھی۔ ان کے بچے جب تک باپ کا سایہ سر پہ تھا وہ نہیں کھاتے تھے، باپ کے یتیم ہونے کے بعد کھا رہے ہیں۔ تو اللہ دیتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگا 80 سال کی عمر میں، اور کہا یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ان کو بیٹا دیا، 80 سال کی عمر میں۔ اور پھر اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے دیکھو ابراہیم ہمارے خلیل ہیں، ہم نے ان کو 80 سال کے بعد بیٹا دیا، ان کے دل میں بیٹے کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اولاد کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اس چھوٹے سے بچے کو لقدق میدان میں لے جا کر کے چھوڑو، بیابان میں چھوڑو، جنگل میں چھوڑو، جہاں ہم کہہ رہے وہاں لے جا کر کے چھوڑو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، رہبر بن کے آئے، کہا جبرائیل نے کہا چلو ابراہیم۔ حضرت ابراہیم، ان کی بیوی اور چھوٹا سا بچہ، یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، مصر سے یہ قافلہ نکلا۔ مصر کی زمین زرخیز زمین ہے، پانی ہے مصر کی زمین میں، وہاں اناج و غلہ اگتا ہے، مصر میں دال اگتی ہے، لہسن اگتا ہے، پیاز اگتی ہے، وہاں گیہوں اگتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کی زمینیں ہیں ویسے مصر کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مصر سے نکلو، عرب پہنچو، مکہ مکرمہ پہنچو۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، حضرت ابراہیم سایہ دیکھتے تو کہتے جبرائیل یہاں رکو، یہاں سایہ ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، پانی کے چشمے ہیں، ہریالی ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے نہیں اور آگے بڑھو، اور یہ قافلہ آگے بڑھا، اور جہاں آج مکہ آباد ہے، مکہ آباد ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا اس وقت وہاں تنکا نہیں اگتا تھا، تنکا، کالے کالے پہاڑ تھے، چٹیل میدان تھا، ڈراؤنے پہاڑ تھے، نوکیلے پتھر تھے۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا یہاں ایک پہاڑ کے دامن میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کیا اور اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ ساتھ میں توشہ زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا پانی تھا مشکیزے میں، تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں تھی، اور دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ۔ حضرت ابراہیم بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جانے لگے، پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ دوڑ پڑی اور کہنے لگی ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، گھر زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، چل پڑے حضرت ابراہیم، کدئی نامی مقام پہ پہنچے۔ کدئی ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، کدئی میں آج زمزم کا پلانٹ ہے، زمزم سیدھا جاتا ہے کدئی میں
اور وہاں سے سپلائی ہوتا ہے اور پھر وہاں فلٹر ہوتا ہے اور وہاں سے پوری دنیا میں پہنچتا ہے اور وہاں سے حرم میں پہنچتا ہے. تو کدئی تک پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیوی نے دامن پکڑا. کہا ابراہیم بولتے کیوں نہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اکیلی عورت کو چھوڑ کے جا رہے, چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جا رہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا, پلٹ کے نہیں دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا, یوں کہا ہاجرہ کوئی شوہر اپنے بیوی کو اور اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں خود سے نہیں چھوڑ رہا, اللہ کی مرضی ہے, مرضی مولا ہے, رب کا حکم ہے. اللہ نے کہا اس لقدق میدان میں چھوڑو, اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ ایمان والی عورت, وہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں, میری ماں بہنوں سبق سنیے, اس میں درس ہے ہمارے لیے, سبق ہے ہمارے لیے, میسج ہے ہمارے لیے, آج کے زمانے کی عورت کے لیے سبق ہے. حضرت ہاجرہ نے ایک لمحے میں دامن چھوڑا, شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کیا, رونا نہیں رویا, واویلا نہیں کیا, دامن چھوڑا. اور کیا کہا اس نبی کی بیوی نے؟ کہا ابراہیم جاؤ جاؤ, جو اللہ آگ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے وہ اللہ اس بیابان جنگل میں بھی ہماری حفاظت کرے گا. پھر یوں کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ابراہیم جاؤ, کارساز تو اللہ ہے, کام اللہ بناتے ہیں, حفاظت اللہ کرتے ہیں, تمہاری بھی حفاظت اللہ کرتے ہیں, میری بھی حفاظت اللہ کرتے ہیں. جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اذن لا یضیعنا, جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہماری زندگی کا سامان کرے گا, جاؤ ہم خوشی سے تمہیں رخصت کرتے ہیں. کیا ایمان تھا حضرت ہاجرہ کا. کہنے لگی جاؤ, اس لقدق میدان میں اللہ ہماری حفاظت کریں گے. علماء نے لکھا ہے کوئی عورت کوئی مرد کسی مصیبت میں ہو اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اللہ تعالیٰ پھر ان کے کام بنا دیتے ہیں. آپ یہ لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے. تہمت لگی حضرت عائشہ پہ, حضرت عائشہ نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن میں 2 رکوع نازل کی. حضرت یوسف پہ تہمت لگی, انہوں نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی, برات بتا دیا, ظاہر کر دیا. حضرت مریم پہ تہمت لگی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی برات نازل کی. جو مصیبت ہو دنیا میں, پریشانی ہو, آپ مقروض ہو جائیں, پریشان ہو جائیں, تو آپ یہ جملہ گھر میں لکھ کے رکھیے, بچوں کو یاد دلائیے. جب بھی کوئی پریشانی آئے ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ پڑھ لیجئے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارا کارساز ہے, اللہ کام بنانے والا ہے, پھر اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے. حضرت ہاجرہ نے یہ جملہ پڑھا, دعائیہ جملہ. حضرت ابراہیم چلے گئے. آپ سوچو لقدق میدان میں, کالے پہاڑوں میں کیسی رہتی ہوگی حضرت ہاجرہ. زیادہ عمر نہیں تھی حضرت ہاجرہ کی, جوانی کی عمر تھی, 21-22 سال کی عمر تھی. چھوٹا سا بچہ, کچھ مہینوں کا بچہ. دن تو گزرا ہوگا, رات ہوئی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی حضرت ہاجرہ کے دل. کالے کالے پہاڑ تھے, اکیلا بچہ, چھوٹا سا بچہ, اندھیرا, کالے پہاڑوں کے درمیان. حضرت ہاجرہ کو یقین تھا میرا اللہ میرے لیے کام بنائے گا. کچھ دن میں پانی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی, بچہ بھوک سے تلملانے لگا اور تڑپنے لگا. اور ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں سب برداشت کر سکتی ہے, بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. اور ماں دوڑ پڑی, کبھی مروہ پہ دوڑتی, کبھی صفا پہ دوڑتی. اس ماں کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا امت محمدیہ کے لوگوں کو تم اگر عمرے کے لیے جاؤ اور حج کے لیے جاؤ اور ایسا نہ دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی تھی, نہ تمہارا عمرہ قبول نہ تمہارا حج قبول. ایک عورت کی ادا اللہ کو کتنی پسند آئی. ماں کی ممتا دیکھیے, تڑپنے لگی, دوڑنے لگی. پھر 7 چکر کے بعد ایک آواز سنائی دی. آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. آواز یہ تھی ہاجرہ کیوں پریشان ہوتی ہے, بچے کے پاس آ, ہم نے تیرے اور تیرے بچے کا انتظام کیا. حضرت ہاجرہ دوڑ کے بچے کے پاس آئی. حضرت اسماعیل کے پیر رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا پانی جاری ہوا, زمزم کا چشمہ جاری ہوا, پانی نکلا پیر رگڑنے سے. اور پھر حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا اور بچے کو پانی پلایا. زمزم میں عجیب تاثیر ہے. علماء نے لکھا زمزم بھوک کو بھی مٹاتا ہے, زمزم پیاس کو بھی بجھاتا ہے. آپ اپنے گھر میں زمزم رکھیے. کوئی حج کے لیے جا رہا اس سے یہ مت کہیے وہاں سے سونا لائیے
یا وہاں سے سامان لائیے، ان کو کہیے وہاں سے زمزم لائیے، زمزم میں شفا بھی ہے، شفا۔ حضرت ہاجرہ خود زمزم پیتی، اپنے بچے کو زمزم پلاتی، اور پھر دونوں کو طاقت آئی، اور پھر حضرت ہاجرہ زمزم کو باڑ لگانے لگی۔ بخاری شریف میں ہے، زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ باڑ لگاتی تھی اور یوں کہتی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا۔ حضور نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ وہ عورت اس زمزم کے پانی کو باڑ نہ لگاتی اور اسے روکتی نہ اور زمزم نہ کہتی تو اللہ تعالیٰ زمزم کو پوری دنیا میں پہنچا دیتا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ اور اندازہ لگائیے ماں کی ممتا اور بچے کی پیاس، ایسی جگہ سے اللہ نے پانی نکالا جہاں آج تک کسی مشنری نے پانی نہیں نکالا۔ اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، مکہ کی زمین پہ پانی نہیں، کتنی بوریں ماری گئیں، پانی نہیں نکلا۔ اور ایڑی رگڑنے سے، بچے کی ایڑی رگڑنے سے ایسا پانی نکلا، آج تک اس کا 1 انچ کم نہیں ہوا اور قیامت تک کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیسی ماں تھی وہ۔ حضرت ہاجرہ بچے کو لے کے رہنے لگی، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل 8 سال کے ہوئے، 8 سال کے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 11 سال کے ہوئے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے باپ سے کہا، ابراہیم سے کہا، ابراہیم تم بچے بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے، اب ہم حکم دے رہے ہیں جاؤ اور بچے کے گلے پہ چھری پھیرو اور جا کے بچے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم آئے اسماعیل کے پاس، پہلی مرتبہ باپ نے بچے کو دیکھا اور بچے نے باپ کو دیکھا اور دونوں خوش ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا بچے کو تیار کرو، اور حضرت ابراہیم رسی لیا، حضرت ابراہیم نے، اور چھری لی اور لے کے مینا کی وادیوں میں پہنچے، اور بیٹے سے کہا، سنو میری ماں و بہنوں، بیٹے سے کہا، یوں کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے ہاتھ سے تم کو ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا آج تک کبھی کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ آپ اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ سنو ایک ہی جان ہے میرے پاس، اگر 100 جانیں ہوتی تو 100 کی 100 جانیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ یہ جواب تھا حضرت اسماعیل کا، 8 سال کے بچے کا جواب تھا۔ پھر باپ نے کہا بیٹے اب لیٹ جاؤ، میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بچے نے کہا ابا میری کچھ گزارشات ہے، میری ریکویسٹ ہے اور میری درخواست ہے، اور کہا میری سب سے پہلی درخواست یہ ہے میرے ہاتھ اور پیر کو اچھے سے باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ میرے گلے پہ چھری چلا دیں اور میرے ہاتھ اور پیر آپ کو لگ جائیں گے اور گستاخی ہو جائے گی، ہاتھ اور پیر کو اچھے سے باندھ دیجیے۔ پھر کہا ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، چہرے کے سر کے بل مت لٹائیے اور پیشانی کے بل لٹائیے، میری آنکھیں زمین کی طرف کیجیے۔ کہا ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو، آپ بھی پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نظر مجھ پہ پڑے اور پھر آپ اللہ کا حکم توڑ دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو میری نظر آپ پہ پڑے اور میں اللہ کے نام پہ قربان نہ ہو جاؤں اور پھر اللہ کا حکم میں نہ توڑ دوں، اس لیے آپ بھی پٹی باندھ لیجیے اور مجھے بھی پٹی باندھ دیجیے۔ پھر کہا ابا جان چھری تیز کر لیجیے، میں اللہ کے نام پہ جلدی ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ ٹافی نہیں مل رہی تھی، چاکلیٹ نہیں مل رہا تھا، بسکٹ نہیں مل رہا تھا، ذبح ہو رہے تھے، ذبح گلے پہ چھری چل رہی تھی۔ کہا ابا جان چھری تیز کر لیجئے، میں اللہ کے نام پہ جلدی ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ پھر کہا ابا جان میری آخری گزارش یہ ہے جب آپ مجھے ذبح کر دو تو میرا کرتا میری والدہ کو دے دینا، میری والدہ کے پاس کوئی میری نشانی نہیں ہے، جب ماں کو میری یاد آئے گی تو میری ماں میرا کرتا دیکھے گی اور تسلی حاصل کر لے گی اور میری ماں کو سکون ملے گا۔ 8 سال کا بچہ کہہ رہا، کس نے اس بچے کو سکھایا؟ کسی نے کہا کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھایا؟ کوئی اسکول تھا، کوئی مدرسہ تھا، کالج تھا، یونیورسٹی تھی، کوئی مکتب تھا، کوئی معلم تھا، کوئی مدرس تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ ماں کی گود پہلی دینی درسگاہ، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں جیسی معلمہ کوئی نہیں ہو سکتی، ماں جیسا استاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں نے سکھایا تھا بچے کو، 8 سال کے بچے کو،
اور جب حضرت ابراہیم گلے پہ چھری پھیرنے لگے تو آسمانوں سے آواز آئی، یا ابراہیم، ابراہیم بس کرو، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو محسنوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھلایا۔ تو ماں کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا، دین سکھلانا، قرآن سکھانا، بچوں کو آخرت کی تیاری کرانا ماں کی ذمہ داری، سامان سے زیادہ بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ماں کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ میری ماں و بہنوں، ایک زمانہ وہ تھا بچے ماں کے گودوں میں قرآن پڑھتے تھے، اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ماں بے حیا ماں مجھے معاف کیجئے، بے حیا ماں بچے کو گود میں بٹھا کے ننگے ناچ دیکھتی ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے، گندے گانے سنتی ہے، سیریل دیکھتی ہے ماں، اور ماں بچے کو موبائل دیکھتی ہے اور یوں دیتی ہے اور یوں کہتی ہے دیکھو تم خود دیکھ لو۔ کیسا زمانہ آ گیا، مسلمان عورتیں گود میں بٹھا کے قرآن پڑھاتی تھی، اپنی اولاد کو قرآن سناتی تھی، جب تک بچہ قرآن نہیں سن لیتا تھا اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ آج کل کی ماں خود نہ نماز پڑھتی، نہ خود دین پہ چلتی، نہ خود قرآن پڑھتی، نہ اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتی۔ ذمہ داری ہے عورتوں کی، کل پوچھیں گے اللہ، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، ماں سے سوال ہوگا، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے گھر کے اخراجات کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کما کے کہاں سے لاتا تھا، تمہیں دیتا تھا بس تم کھاتی تھی، تم نے شوہر سے نہیں پوچھا کہاں سے کما کے لاتا تھا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں لکھا 3 دن کے بھوکے گھر میں، ان کے شوہر گھر سے باہر نکلے تو بیوی رونے لگی، دامن پکڑ کے کہنے لگی سنو ہم بھوکے مریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، جاؤ تم جا رہے ہو حلال کما کے لاؤ، حرام کما کے مت لاؤ۔ اور یہاں عورتیں کہتی لاؤ بس کہیں سے لاؤ، جہنم کا گھڑا ہے بھرتا ہی نہیں، لاؤ کہیں سے بھی لاؤ، کما کے لاؤ بس۔ عورتیں اتنا مجبور کرتی ہیں، خود مرد حرام کمانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوچھ ہوگی اللہ کے دربار میں، اللہ پوچھیں گے، سوال کرے گی۔ عورت وہ اچھی جو دین پہ چلے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ عورت اچھی، حیا کے ساتھ زندگی گزارے، وہ عورت اچھی۔ آپ دنیا کی ڈگریاں لے لو لیکن آپ کے اندر شرم نہیں ہے تو آپ پڑھی لکھی نہیں ہے، آپ سے بڑے جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بچوں کی تربیت کرنے نہیں آتا تو آپ سے بڑے جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پڑھی لکھی عورت وہ ہے جو سیرت پڑھے حضور کی، سنت پڑھے حضور کی، قرآن پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے، حیا کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی اولاد کی تربیت کرے اپنی اولاد کی۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب مدینے میں میری دکان ہے اور صحابہ بھی کماتے میں بھی کماتا ہوں، ان کے مال میں برکت زیادہ ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ معلوم ہوا بے نمازی پن سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کتنی بچیاں ہیں؟ تو کہا 3 بیٹیاں ہیں۔ کہا وہ گھر میں سر کھلا رکھ کے گھومتی ہے یا سر ڈھانک کے گھر میں گھومتی ہے؟ گھر میں دوپٹہ سر پہ ہوتا ہے یا دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے حبیب گھر میں کوئی نامحرم نہیں، میں ان کا باپ ہوں، ان کا بھائی ہے، بس ہم 2 گھر میں ہوتے، دونوں سے کیا پردہ، وہ گھر میں سر کھلا رکھ کے گھومتی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بچیوں سے کہو گھر میں بھی سر پہ دوپٹہ رکھے، تمہارے سامنے آئے تو دوپٹے کے ساتھ سامنے آئے، سر ڈھانک کے آئے، تمہارے بچیوں کا کہ سر کھلا رکھنے کی وجہ سے تمہاری روزی کی برکت ختم ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا یہ وبال ہے تو دوسروں کے سامنے بے پردہ جانے کا کیا وبال ہوگا، دوسروں کے سامنے بے پردہ جانے پہ کیا عذاب ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں پردہ عورت کی ذمہ داری ہے، عورت گھر میں وقت گزارے، عورت باہر نکلتی ہے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایک عورت خوشبو لگا کے باہر نکلی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں خوشبو لگا کے آئی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے، جب تک تم غسل نہیں کرو گی تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، حضور نے فرمایا وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے اور غیر مرد اس کی خوشبو سونگے، حضور نے فرمایا وہ عورت بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گی
توبہ نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ اس عورت کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہوگی۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ نیت کرو، ہماری ذمہ داری ہم نبھائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے گھر کو سجانا سنوارنا، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے پردے کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے آنے میں دیر ہوگی، ورنہ بات اور دیر تک دیر ہوگی۔ آپ ہماری اس تاخیر کو معاف کیجیے۔ میں تمام ماں بہنوں کا اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے انتظام کیا، آپ کو جمع کیا۔ دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔